تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر خدمت ہے۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے میری زندگی کو روشنی ملی، جس کی حیات طیبہ پڑھ کر فکر و نظر کو گہرائی ملی، روح کو پاکیزگی اور مکمل ہدایت نصیب ہوئی، عزم و استقلال اور صبر و تحمل کا شاندار نمونہ ملا۔ صلاۃ و سلام ہو اس پر جس کا اتباع میری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت میری آخرت کی شاندار کامیابی ہے۔ آج اسی کے فیض سے مجھے وہ گویائی ملی جس کی بنیاد پر میں اس محسن انسانیت کی پوری زندگی اور پیغام سے دنیا کو باخبر کروں جو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے اور میری خوش بختی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، کیونکہ ان کی سیرت طیبہ کو جاننے کے بعد اس کا عکس آدمی کے کردار و اطوار میں دکھائی دے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کشش، خوبصورتی، رعب و دبدبہ اور بزرگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو سیرت النبی کی تعلیم پانے سے ہی ملے گی۔ ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا بہت بڑا انقلاب تھا۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ ایران یا فارس کے آتش کدے میں ہزاروں سالوں سے جلنے والی آگ بجھ گئی، دریائے سادہ خشک ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے مٹی میں مل گئے، توحید کا سورج نمودار ہوا، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، یعنی حضرت عبداللہ کے در یتیم، بی بی آمنہ کے جگر گوشے، شاہ حرم، حکمران عرب، شہنشاہ کونین، ختم الرسل، خاتم الانبیاء، احمد مرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کی ولادت بعض مورخین کے مطابق 9 ربیع الاول بروز پیر 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی اطلاع پا کر دادا عبد المطلب کو اطلاع دی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہیں قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی تھیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش و پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے بہت خوبصورت اور تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 2-3 دن تک دودھ پلایا، بعد میں ابو لہب کی لونڈی نے یہ
فرض انجام دیا۔ صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے بس کچھ دن دودھ پلایا ہوگا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گود میں بچے آ گئے۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا شکار بھی تھی۔ یہ تھی دائی حلیمہ سعدیہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا۔ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا، اور وہ بچہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہیں، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں گی؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا؟ ماں سے بھی کیا مل جائے گا؟ اب واپسی کا وقت آ گیا ہے اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے حلیمہ سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو جواب دیا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری عورتوں کی گودیں بھری ہوئی ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے بی بی آمنہ کے پاس پہنچی۔ بی بی آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ دوسری عورتوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لے لیے، مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی بہت دبلی پتلی اور بالکل مریل تھی۔ جب ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ دھونے لگے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بہت کثرت سے دودھ دے رہی تھی۔ دونوں نے جی بھر کے دودھ پیا اور رات کو آرام سے سو گئے۔ میاں بیوی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بہت مبارک ہے، ان کے گھر برکتوں کی بارش ہونے والی ہے، لہٰذا وہ بہت خوش تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا۔ جانور موٹے ہو گئے اور بکثرت دودھ دینے لگے، اور ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے رضائی بہن بھائی تھے، جن میں شیما کا بہت ذکر آیا ہے۔ یہ وہ رضائی بہن تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور اپنی گود میں انہیں لیے لیے پھرتی تھیں۔ 2 سال کا عرصہ اسی طرح بیت گیا۔ بی بی حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے آئیں اور بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ ان دنوں مکے میں کوئی وبا پھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحرا کی کھلی فضا اور ریت کے ٹیلوں کے پاس آ گئے۔ جب وہ 5 برس کے ہو گئے تو انہیں ان کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ویسے بھی بی بی حلیمہ اس امانت کو جلد از جلد اس کے وارثوں تک پہنچانا چاہتی تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ حبشہ کے چند عیسائی وہاں سے گزرے۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے اور جائزہ لینے لگے، اور حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟
پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم الشان انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح بھاگ کر وہ بچے کو بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دی۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو بی بی آمنہ کو خیال آیا کہ بچے کو باپ کی قبر کی زیارت کرا دیں جو مدینہ میں ہے، لہٰذا وہ ایمن کو جو ان کے شوہر کی باندی تھیں کو ساتھ لے لیا اور سفر کے لیے نکل گئیں۔ 1 مہینہ گزارنے کے بعد بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر راستے میں ایک گاؤں جس کا نام ابوا تھا، وہاں وہ بیمار پڑ گئیں اور انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے یتیم تھے، ماں کے گزرنے کے بعد دوہری یتیمی نصیب ہوئی۔ آپ بلک بلک کر روئے اور دکھ سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ اس موقع پر ان کی باندی ایمن نے انہیں بہت سہارا دیا، بچے کو حفاظت سے لا کر اس کے دادا کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب بہت غمگین ہوئے اور اپنی ساری شفقت و محبت پوتے پر نچھاور کر دی اور پوتے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ افسوس کہ دادا کا سایہ بھی جلد اٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 برس ہوگی۔ عبد المطلب نے آخری وقت پر اپنے بیٹے کو، جن کا نام ابو طالب تھا، اپنے پاس بلایا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سونپی، اور انہوں نے جس خوش اسلوبی سے یہ خدمت انجام دی اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ عبد المطلب کے تقریباً 10 بیٹے تھے جو مختلف بیویوں سے تھے، لیکن انہوں نے ابو طالب کو صرف اسی لیے چنا کیونکہ وہ عبداللہ کے سگے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور شریف النفس انسان تھے۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ عرب میں بکریاں چرانا ایک معمول تھا جو تقریباً ہر بچہ چلاتا تھا، غلہ بانی ان کا پیشہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوگی۔ اس وقت ان کے چچا ابو طالب نے سفر شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے اس قدر محبت تھی کہ جب وہ جانے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ جب یہ لوگ بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ بحیرہ کا قاصد آیا اور اس نے کھانے کی دعوت سب کو دی اور کہا کہ آج بحیرہ نے آپ سب کو دعوت دی ہے۔ دعوت قبول کر لی گئی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی آپ بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا۔
بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ قافلے والے بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظریں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانے کے بعد بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ میں پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھیے۔ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ اتنے میں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کے باپ کا زندہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب دنگ رہ گئے اور کہا، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تب بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ تو ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، اگر یہودیوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم الشان انسان ہوگا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے۔ گھر والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہاں میلے لگتے تھے جو عرب کے مشہور بازار کہلاتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ بکریاں چرانے لگے۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی۔ ان کو لے کر آپ دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اس طرح آپ نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں کی طرح جو کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں اور فضول باتوں، بے مقصد کاموں میں نوعمری گزارتے ہیں۔ آپ میں بڑوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور بینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے اور مضبوطی سے باندھ لیا
چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لہو لعب کے کاموں سے دور رہتے۔ 40 برس کی زندگی تک صرف 2 بار آپ نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں تو آپ اپنی مثال تھے۔ اہل مکہ نے آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی ہولناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم شباب کو پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی اور مکے والوں کی بکریاں چراتے، وہ بھی بے انتہا کم اجرت پر۔ ابو طالب کو بھتیجے کی فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں؟ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ وہ بیوہ تھیں۔ پہلی 2 شادیوں سے ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے ساتھ تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے اور شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے تجارت کو نبھایا، جس کی گواہی بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے بھی دی۔ وہ یہ سب سن کر بہت متاثر ہوئیں اور چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور بی بی خدیجہ کی 40 برس تھی۔ یہ محبت بھری رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ حضرت خدیجہ بہت سمجھدار اور تجربہ کار خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کی طبیعت، مزاج اور رجحانات کا بہت خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنگاموں اور شور و غل کی محفلوں سے دور رہتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ اکثر وسیع اور پرفضا جگہوں کی طرف نکل جاتے۔ ان باتوں کا خیال حضرت خدیجہ بہت رکھتی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ ان کے خاوند غور و فکر کرتے ہیں اور مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں جلدی طے کر رہے تھے، اور ساتھ ہی بیوی بچوں کے حقوق اور خاندانی معاملات سے بھی غافل نہ تھے۔ مکہ معظمہ وہ شہر ہے جو ایک پیالے کی مانند ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور نشیب میں کعبہ واقع ہے، جس کی عمارت قد آدم اونچی تھی اور اس وقت چھت بھی نہ تھی۔ اس وجہ سے بارشوں میں سارا پانی حرم شریف میں داخل ہو جاتا اور کعبے کی عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے وہاں سے جہاز کے تختے تعمیر کعبہ کے لیے خرید لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ وہ ولید کے ساتھ مکے آیا اور تعمیر میں اپنی رائے اور مدد سے قریش کو اپنی خدمات پیش کیں۔ اسی کے رائے سے کعبہ میں چھت ڈالی گئی۔ سارے قبائل مل کر کام کرنے لگے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچ گئے۔ کرشمہ ربانی دیکھیے کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ اس شرف سے تنہا بہراور ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار کا انتخاب کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان سلیم الطبع لوگوں میں یہ حضرات تھے: زید بن عمر، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حارث، عبید بن حجش وغیرہ۔ یہ لوگ بچیوں کے زندہ گاڑنے کے بھی سخت خلاف تھے۔ انہوں نے کئی بچیاں حاصل کیں اور خود ان کی پرورش کی، لیکن یہ صاحبان حق کی تلاش کے لیے نکلے مگر ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر رہ گئے، سوائے زید بن عمر کے، جو آخر تک دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے: اے خدا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کس طریقے سے پوجنا چاہیے تو میں وہی طریقہ اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ مکہ معظمہ سے 6 میل پر
ایک غار تھا جس کو حرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں وہاں قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، ساتھ کھانے کے لیے کچھ خوراک اور پانی بھی لے جاتے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تو پھر مکہ آ جاتے۔ معمول تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ جاتے، اس کا طواف کرتے، پھر اہل و عیال کے پاس آتے۔ یہ سلسلہ قریب 5 سال تک چلتا رہا۔ آپ کے خاندان میں بی بی خدیجہ کے علاوہ بچوں میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آپ کے بیٹے قاسم، طیب اور طاہر سب چھوٹی عمروں میں ہی اللہ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں یتیمی کا دکھ اٹھایا اور بڑے ہو کر جگر گوشوں کا غم کھایا۔ لڑکیوں میں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو العاص سے کر دی، جو بی بی خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ اب صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی تھیں، جو بہت چھوٹی تھیں۔ ان کے علاوہ وہ اپنے چچا کے بیٹے علی بن ابو طالب کو بیٹا بنانا چاہتے تھے، لہٰذا اس کے لیے بھی انہیں اپنے چچا کی اجازت مل گئی، اور حضرت خدیجہ کے غلام زید بن حارث کو آزاد کر کے انہیں بھی لے پالک بیٹا بنا لیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ کی زندگی اور شخصیت میں بدلاؤ پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت آشکارا ہونے لگی۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے اور سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ یہ جان گئے کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح ہر سال کی طرح آپ کی زندگی میں وہ رمضان بھی آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر کی عبادت و ریاضت اور محنتوں کا نچوڑ حاصل ہو گیا۔ حسب معمول آپ غار حرا میں آرام فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ فرشتے نے کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ بہت گھبرائے اور فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا، چنانچہ فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے اور خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔
فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اڑھا دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ بہت ہوشیار اور جہاں دیدہ خاتون تھیں۔ یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا۔ چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا اور بولی، خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بےکسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لی اور سو گئے۔ مزید ذہنی سکون کے لیے بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلیں، جو عیسائی تھے اور کئی مذاہب کا علم جانتے تھے۔ جب انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ بولے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گی، گھر سے بے گھر کر دیں گی، جنگ کرنے سے بھی نہ چونکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا اور قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلات پیش نظر تھیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرخطر راز صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جو آپ کے بے انتہا قریب تھے، لہٰذا انہی حضرات نے سب سے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا۔ انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ ان میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، زید بن حارث، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے فرض تبلیغ ادا کیا، مگر اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے۔ سورۃ الحجر۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز میں پکارا، یا معشر القریش! لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہاں،
کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ لوگ سخت ناراض ہو کر چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور پورے خاندان کو مدعو کیا، جس میں ان کے تمام ہی چچا موجود تھے۔ مگر ابو لہب کی شدید مخالفت کے بعد سارے مہمان چلے گئے۔ جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی تیار ہو گئی جو تقریباً 40 نفوس پر مشتمل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کر دیا۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ کو جب خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا چاہا، اور وہ تلواروں کی ضد میں آ کر شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا۔ اب بات کافی آگے جا چکی تھی۔ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل دشمن بن چکے تھے۔ وہ 2 بار تنگ آ کر ان کے چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کر پہنچے، جسے انہوں نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا تھا۔ لیکن اب بات بہت بڑھ گئی تھی اور وہ تنہا قریش سے لڑ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا، میرے اوپر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر اثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا، جاؤ، کوئی شخص تمہارا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ قریش نے اب مختلف ہتھ کنڈوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے، اور قریش کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور دن رات اسی شغل میں رہتے تھے، ان میں ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، امیہ بن ابی خلف، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ تھے۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے، شمی میں گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکے میں ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں۔ مدینہ کا اصل نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، اور آج یہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ میں 2 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج۔ انہی قبائل کو عام طور سے انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ گو یہ دونوں قبائل بت پرست تھے، لیکن ان کے سینے اسلام کی روشنی قبول کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں
رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس، جہاں اب مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے نام و نسب پوچھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کل 6 اشخاص تھے۔ دوسرے سال 12 اشخاص مدینے سے مکہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہ 12 اشخاص مدینہ منورہ سے مکے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی۔ اس کے ساتھ ان اشخاص نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ احکام اسلام کے سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پھر دل موم ہو گیا۔ ان کا اسلام لانا تھا کہ تمام قبیلہ اوس اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ 12 نبوی میں 72 شخص حج کے زمانے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر بمقام منی یعنی کہ عقبہ کی پہاڑیوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور اس وقت تک انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا کہ اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ ان میں ابو الہیثم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہود کے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گی۔ ایسا تو نہ ہوگا کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 اشخاص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی تھی وہ یہ تھی: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افتراء کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گی۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 اشخاص جو نقیب مقرر ہوئے تھے رئیس القبائل تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی خبر اڑتی ہوئی پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکے سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ اسلام نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ چنانچہ قبیلہ دوس اور بنی ہمدان نے اپنے قلعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے کہ آپ وہاں ہجرت کر جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف انصار مدینہ کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ہجرت سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالبحرہ ایک پر باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں، جو دارالشورا تھا، اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلے کا رئیس اس میں موجود تھا، جن میں عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری وغیرہ شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل۔ امید کرتے ہیں کہ سیرت النبی حصہ اول سے آپ سب مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کی تیاری میں سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھی گئی جامع تصنیف محمد عربی از محمد عنایت اللہ سبحانی سے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین۔